السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہجرت کے چھٹے سال کے بارے میں جو میں نے آپ کو کل تک بتایا تھا وہ ایپیسوڈز آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے ہجرت کے 7ویں سال کا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ذات القرط۔ مدینہ کے قریب ذات القرط ایک چراگاہ کا نام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھی۔ عبد الرحمن بن عینیہ فزاری نے، جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ناگہاں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور یہ لوگ 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر لے بھاگے۔ مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمہ بن اکوع کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس خطرہ کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے یہ نعرہ مارا کہ یا صباحا، پھر اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ پڑے اور ان ڈاکوؤں کو تیر مار مار کر تمام اونٹنیوں کو بھی چھین لیا، اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے تھے ان چادروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان چھاپا ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا، یہ سب پیاسے ہیں۔ ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیے تو یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اونٹیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غزوہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن قبل ہوا۔ اب میں ذکر کروں گی جنگ خیبر کا۔ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن کے نام یہ ہیں: قتیبہ، نعم، شق، کموس، نطوت، صعب، وطیق، سلاسم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کے مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ غزوہ خیبر کب اور کیسے ہوا؟ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سن 6 ہجری تا 7 ہجری۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں 7 ہجری شروع ہو گیا، اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم و صفر 4 ہجری کے تھے۔ جنگ خیبر کا سبب یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو رؤساء خیبر چلے گئے تھے، ان میں سے حی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر آگ کو بھڑکایا، اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا، اور ابو رافع سلام بن ابی حقیق کو سن 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی
بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کی یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت صبا بن حرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیہ اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اللہ کو پکار رہے ہو، تو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نعام میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نطات اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اور مضبوط قلعہ کموس تھا، اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1100 کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی گو بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نطات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ انشاءاللہ ابھی جہاں ہمارا سفر رکا ہے کل یہیں سے ہم اپنا سفر شروع کریں گے۔ ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔